بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگ یہ وظیفے کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آپ کو پوری دیکھنا ہوگی، کیونکہ اس ویڈیو میں بہت ہی اہم باتیں ہیں جو کہ وظیفے کے متعلق ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور کمنٹس میں ایک بار درود پاک پڑھ کر ماشاءاللہ لکھنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو وظیفے کی اجازت آپ کے لیے منظور ہے، آپ کے لیے جائز ہے، آپ یہ وظیفہ ضرور کر سکتے ہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس رحمت للعالمین پر جس نے اپنی امت اور تڑپتی انسانیت کے لیے ہزاروں تکلیفیں اٹھائیں اور مشقتیں برداشت کی۔ آپ کے ان عظیم احسانات کا بدلہ چکانا تو دور کی بات، ہم نے کبھی اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر کبھی اب آپ کی ذات پر درود پاک ہی نہیں بھیجا۔ اگر اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھنے کا معمول نہیں رہا تو آئیے سب لوگ، سب دوست، سب بہن بھائی مل کر آج سے ہم روزانہ کم از کم 100 دفعہ درود شریف پڑھنے کا معمول بناتے ہیں، جس کا نفع سراسر ہم کو ملنے والا ہے، اور ہر درود پر ہم کو 10 نیکیاں ملنے والی ہیں، اللہ کی رحمتیں ملنے والی ہیں۔ وہ درود جس کے بھیجنے کا خود رب العزت اور اس کے فرشتے کی طرف سے بھی معمول ہے۔ تو بات کرتے ہیں اپنے عمل کے بارے میں کہ کروڑ پتی، لاکھ پتی، ارب پتی بننے کا خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھی دولت ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، گھر کی ساری ضروریات اس کی دولت سے پوری ہوتی رہیں، کبھی کسی کے آگے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے، سب کچھ اس کا اپنا ہو اور وہ اچھی زندگی بسر کر رہا ہو۔ لیکن یہ خواب کیسے پورا ہوگا؟ تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسا عمل کہ جس سے آپ کا خواب پورا ہو سکتا ہے، اگر آپ کا یقین پکا ہے کہ وہی ذات اللہ ہم کو دولت عطا فرمانے والا ہے، وہی ہمیں رزق پہنچانے والا ہے۔ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ اگر آپ کر لیتے ہیں تو یہ عمل آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن ایک بات اور کہ جب تک آپ کے گھر میں، آپ کے پیسوں میں، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تھوڑا سا مال جو انسان کے گزارے کے لیے کافی ہو وہ بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہو، کیونکہ وہ انسان کو غفلت میں ڈال دے گا۔ اسی طرح وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ مال کی کثرت ہونا برکت نہیں ہوتی، بلکہ برکت وہ ہوتی ہے جس میں رب کی رضا ہو، جس میں اللہ خوش ہو، جس میں اللہ کی رحمتیں ہوں۔ بلا شبہ وہ انسان بابرکت ہے جو دنیا میں مسکین بن کر زندگی بسر کرتا ہے لیکن اپنی آخرت پر نظر رکھتا ہے۔ اس انسان کی وجہ سے اللہ پورے گھر یا محلے میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی ضمانت دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے تلاش کرنا ہو تو کمزور لوگوں میں تلاش کرنا، جن کی معاشرے میں اہمیت نہیں ہوتی، جن کی کوئی بات نہیں سنتا، کیونکہ تمہیں رزق بھی انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے، اور اللہ اس امت کی مدد اس کے نیک لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ دوستو، کبھی بھی مسکینوں سے، یتیموں سے منہ مت موڑیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت اور خیر آپ سے روٹھ گئی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کسی مسکین کو کھانا کھانے کے لیے نہ بٹھایا جاتا، وہ بہت بے چین ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، اپنے آس پاس گرد و نواح میں غریبوں مسکینوں سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم بھی جس دن کسی مسکین کی مدد نہ کر سکیں یا مسکین کو دیکھا نہ ہو اور ہم بے چین ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں خیر و برکت کا عنصر پیدا کر دیا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب بھی رزق کی کمی ہو، دولت کی کمی ہو، بے برکتی پیدا ہو جائے
تو سمجھ لیے کہ وہاں پر گناہ ہو رہے ہیں۔ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب فساد آئے گا تو خیر و برکت ختم ہو جائے گی، اور دنیا میں فساد پر سزا اس لیے ہے کہ شاید انسان واپس لوٹ آئے، توبہ کر لے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، اور وہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پکڑتا تو فوری ہم پر عذاب نازل کر دیتا۔ اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ پاک کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا تو زمین پر ایک چوپایا بھی زندہ نہ رہتا۔ آج ہمارے گھروں سے برکت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کاروبار میں دھوکہ دینا، گاڑی فروخت کرنا ہو تو اصل بات نہیں بتاتے، کوئی بھی چیز فروخت کرنی ہو تو ہم اصل بات نہیں بتاتے، کوئی سودا کیا جائے تو اکثر لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، نتیجے کے طور پر ان کی تجارت میں سے اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے۔ پیسے زیادہ بھی مل گئے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، جھوٹ بولنے کے ساتھ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کسی نکمی چیز کا صدقہ کرے تو نہ اس بندے کو برکت ملے گی اور نہ ہی اس کے مال میں برکت ہوگی۔ آج ہم استعمال شدہ اور ناکارہ چیزوں کا صدقہ کر دیتے ہیں۔ ہوٹلوں میں کھانا کھانا ہو تو ہزاروں کے حساب سے بل بن جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو ہم 10 روپے دیتے وقت بھی 100 مرتبہ سوچتے ہیں۔ اگر اچھی چیزوں کا صدقہ کریں گے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں 70 گنا بڑھ کر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی کے پاس صدقہ لینے بھیجا تو اس نے ایک نکمی سی اونٹنی صدقہ کر دی، یوں سمجھ لیں جو کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ صحابی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ صدقے کی اونٹنی لے کر آئے تو آپ کا دل خراب ہوا، افسردہ ہو گئے کہ اس بندے کے پاس اتنا مال ہے اور اس نے یہ نکمی سی اور کمزور سی اونٹنی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا کہ یا اللہ اس بندے کو بھی برکت نہ دے اور اس کے اونٹوں میں بھی برکت نہ دے۔ لکھا ہے کہ یہ بد دعا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے جو نکمی چیز کو صدقہ کرتے ہیں، جو گھٹیا چیز کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ جب اس بندے کو علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، اور پھر بڑی خوبصورت اونٹنی لے کر دوبارہ واپس آیا، جس پر اللہ کے رسول نے اس کے مال میں برکت کی دعا کی۔ دوستو، جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا ہم لوگ بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمتیں، برکتیں اور بارش نازل کرنا بند کر دیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ان کی قوم کس وجہ سے تباہ و برباد ہوئی، اسی وجہ سے کہ وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ جب یہ سب حالات ہو جائیں گے تو برکتیں اور رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ آپ خود دیکھ لیں، اپنے ہی معاشرے میں دیکھ لیں، گلی محلے میں، اپنے شہر میں دیکھ لیں، پیٹرول، دودھ، اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن میں 2 نمبری بہت ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ چیزیں پورے وزن میں نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول کے فرمان کا مفہوم ہے کہ وزن پورا کر کے فروخت کرو۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کرو گے تو پھر قحط سالی کی لپیٹ ہو جائے گی۔ دوستو، جب یہ سب حالات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں تو ان سب حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم پر مہربان ہے، پھر بھی ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کملی والے کا ہی صدقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ عمل کون سا ہے اور آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، وہ نوٹ فرما لیں کہ دوستو یہ عمل جس کو کرنے سے ہر بندہ امیر ہو جاتا ہے، دولت میں کھیلنے لگ جاتا ہے، دولت اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ جو کوئی بھی شخص آپ کو نہیں بتائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی کاروباری لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسی خفیہ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے، کہیں ان کا راز نہ کھل جائے اور دوسرا آدمی بھی ان کی طرح امیر نہ ہو جائے۔ لیکن آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے رات کو
جب بستر پر لیٹ جائیں تو اپنا منہ باہر نکال کر قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی 4 سورتیں مبارکہ ہیں جن کو آپ نے پڑھ لینا ہے، صرف 2 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ وہ صورتیں کون سی ہیں نوٹ فرما لیں کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 2 مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سورہ اخلاص 2 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد 2 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، سورۃ الکوثر 2 مرتبہ پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر، اس کے بعد پھر 2 مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ نصر کی تلاوت کرنی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، 2 مرتبہ سورہ نصر، اور اس کے بعد آخر میں 2 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کر لینی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ 4 صورتیں ہیں، رات کو صرف 2 بار ان کو پڑھ کر آپ نے سونا ہے۔ اگر آپ لگاتار یہ عمل کرتے رہتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اتنی دولت اللہ پاک کہاں سے آپ کو دے رہے ہیں، اتنی دولت آپ کے پاس کہاں سے آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو خود ہی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ مالک جو ساری کائنات کا پروردگار ہے وہ آپ کو دولت سے نواز رہا ہے اور اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اپنی آنکھوں سے اثر دیکھیں گے کہ کتنی دولت آپ کے پاس آنا شروع ہو چکی ہے۔ اس عمل کو خود بھی ضرور کر لیں، اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔